اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے بہت پیارا کورس ہے جس کی فرسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کی جا رہی ہے، پلگ اینڈ پلے بیسک وداؤٹ گرامر قرآن لرننگ۔ آپ کو بغیر کسی گرامر کے اصولوں میں الجھے ہوئے آسان طریقے سے قرآن سکھایا جائے گا۔ قرآن فہمی میں انقلاب برپا کرنے والے حروف ہیں اور یہ کورس فری آف کاسٹ ہے۔ زیر زبر پیش کی الجھن 2 منٹ میں ختم۔ قرآن سیکھیں بغیر گرامر کے، بغیر کسی رٹائی کے۔ قرآنی الفاظ خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ سبق نمبر 1، 3 زبر 2 زبر۔ 3 زبر اور 2 زبر فعل پر لگیں گے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام، کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں، اور یہ فعل ماضی ہوگا 3 زبر یا 2 زبر۔ پڑھتے ہیں۔ 3 زبر کے معنی ہوں گے اس نے کیا، جیسے ہم کہتے ہیں منع کرنا، قتل کرنا، لیکن عربی میں منع اس نے منع کیا، قتل اس نے قتل کیا۔ اسی طرح اور الفاظ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب وہ آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں چھوٹے سے اسکرین شاٹ کے ذریعے۔ جی، علیمہ اس نے جانا، کذبہ اس نے جھوٹ کہا، صدقہ اس نے سچ کہا۔ اب جو تشدید والے الفاظ ہیں وہ سنیے۔ علمہ اس نے سکھایا، تشدید کی وجہ سے لفظ کے معنوں میں چینجنگ ہے۔ کذبہ اس نے جھٹلایا، صدقہ اس نے سچ کہا۔ علیمہ اس نے جانا، علمہ اس نے سکھایا۔ انذرا اس نے آگاہ کیا، ادخلا اس نے داخل کیا، اخرجا اس نے نکالا، ارسلا اس نے بھیجا، انعما اس نے انعام کیا، انزلا اس نے نازل کیا۔ اب یہ یاد رہے، یہ 4 حرفی الفاظ ہیں، ان میں الف کا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی معنی ہیں اس نے نکالا۔ اس کے بعد یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ پہلے اور آخری حرف پر زبر ہوگا، بیچ والا جو حرف ہے اس پہ زیر یا پیش یا زبر کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سمیع اس نے سنا، رضیہ وہ راضی ہوا، شاہدہ اس نے گواہی دی، شریبہ اس نے پیا۔ میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بس پہلے اور آخری حرف پر زبر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ 2 موٹی موٹی نشانیاں سنیے۔ پہلے اور آخری حرف پر زبر یا تینوں حرف پر زبر ہو تو معنی اس نے کیا۔ اب آخری حرف پر واو الف لگ جائے اور پیش لگ جائے، آخری حرف کے آگے واو الف اور آخری حرف پر پیش، کیسے؟ سجدہ تھا سجدو، اب ذکرہ ذکرو، را کے اوپر پیش لگائیں، واو الف کا اضافہ کریں۔ رجع رجعو، قال قالو، آمن آمنو، نزل نزلو، فعل فعلو، صدق صدقو، غفر غفرو، علم علمو، علم علمو، انذر انذرو، جمع جمعو، قتل قتلو، رفع رفعو، کتب کتبو، عمل عملو، رحم رحمو، سمع سمعو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمع بن گئی، انہوں نے کیا۔ پہلے تھا اس نے کیا، اب انہوں نے کیا۔ کیا کیا؟ جس لفظ کے اوپر یہ زبر ہیں وہی کام کیا۔ قتلا قتلو اس نے قتل کیا، انہوں نے قتل کیا۔ رفع رفعو انہوں نے بلند کیا، اس نے بلند کیا۔ اسی طرح خرجا خرجو، زینا زینو، جعل جعلو، سأل سألو، ارسلا اس نے بھیجا، ارسلو انہوں نے بھیجا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو انہوں نے پیدا کیا۔ اسی طرح بناتے جائیں۔
सजदा उसने सजदा किया, सजदू उन्होंने सजदा किया, गफ़रा उसने बख्शा, गफ़रू उन्होंने बख्शा, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन्होंने इबादत की, कज़्ज़बा उसने झुटलाया, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, नसरा उसने मदद की, नसरू उन्होंने मदद की। इस तरह आप सारे बनाएं। माशाल्लाह से समझ में आ रही है ना कि वाओ अलिफ और आखिरी हर्फ पर पेश लगाने से जमा बन जाएगी और मतलब हो जाएगा उसने किया नहीं, उन्होंने किया। अखरजा उसने निकाला, अखरजू उन्होंने निकाला, ख़तमा उसने मोहर लगाई, ख़तमू उन्होंने मोहर लगाई। इसी तरह सारे अल्फाज की प्रैक्टिस कीजिए। देखें यहाँ पे भी लफ्ज़ दिए गए हैं। क़तला उसने कत्ल किया, क्या बनेगा इसका? क़तलू, बिल्कुल ठीक, उन्होंने कत्ल किया। कफ़रा उसने कुफ्र किया, क्या बना इसका? कफ़रू, उन्होंने कुफ्र किया या इनकार किया। आमना वो ईमान लाया। अब यहाँ पर उसने ईमान लाया नहीं कहेंगे, वो ईमान लाया। इसी तरह आगे हम कहेंगे आमनू वो ईमान लाए, अमीला उसने अमल किया। और देखेंगे कि अमीला में मीम के नीचे ज़ेर है, तीनों लफ्ज़ों पे ज़बर नहीं है लेकिन मायने वही हैं। उसने अमल किया, आमिलू उन्होंने अमल किया, काला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा, कतला उसने कत्ल किया, कतलू उन्होंने कत्ल किया। अब नीचे सबके बना दिए गए हैं लफ्ज़, ठीक, पढ़ते जाएं और ये लिख लीजिएगा ताकि आसानी हो। दो अल्फाज वाव अलिफ और पेश लगाया है तो जमा बन गई। अब जमा के साथ हम एक नया लफ्ज़ लगाएंगे, अल्लज़ीना। अल्लज़ीना ये वो लफ्ज़ है जो कि हमारे जुमले को बढ़ा देगा, जिसके मायने हैं जो लोग, जिन्होंने, जिन लोगों ने, इसके मायने बनते हैं। तो हम पहले कह रहे थे कतला उसने कत्ल किया, फिर कतलू उन्होंने कत्ल किया। अब अल्लज़ीना लगाएंगे जिसके मायने हो गए जो लोग, जिन लोगों ने या जिन्होंने। इसको अगर इन अल्फाज से पहले लगा देंगे जुमले के शुरू में तो जुमला और बड़ा हो जाएगा। और याद रहे अल्लज़ीना जमा के साथ इस्तेमाल होता है, वाहिद के साथ नहीं होता। अल्लज़ीना कफ़रा नहीं, ये नहीं, अल्लज़ीना कफ़रू जमा के साथ इस्तेमाल होगा। अल्लज़ीना के मायने भी देखें जो लोग, ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब तक हमने इन्होंने किया सीखा है और अब अल्लज़ीना लगा कर देखते हैं कि क्या बनता है। जैसे अल्लज़ीना कफ़रू जिन लोगों ने झुटलाया। अब दायरे के तमाम अल्फाज से पहले अल्लज़ीना लगाएं। देखें अल्लज़ीना बीच में लिखा हुआ ना, सारे अल्फाज के साथ मिलाना है। अल्लज़ीना कफ़रू वो जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लज़ीना हाजरू जिन लोगों ने हिजरत की, अल्लज़ीना सबरू जिन लोगों ने सब्र किया, अल्लज़ीना कज़्ज़बू जिन लोगों ने झुटलाया, अल्लज़ीना हाजरू जिन लोगों ने हिजरत की, अल्लज़ीना इश्तरो का मतलब ख़रीदना बेचना दोनों है, तो आप ये भी कह सकते हैं सौदा करना। अल्लज़ीना इश्तरो जिन लोगों ने सौदा किया, अल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए। अब जिन लोगों ने ईमान लाया गलत हो जाएगा, उर्दू गलत हो जाएगी, इसलिए अल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए। जी, अल्लज़ीना सदक़ू जिन लोगों ने सच कहा, अल्लज़ीना ज़लमू जिन लोगों ने जुल्म किया, अल्लज़ीना अक़ामू जिन लोगों ने कायम की या कायम किया, अल्लज़ीना इख्तलफ़ू जिन लोगों ने इख्तिलाफ़ किया। समझ आ गया? अल्लज़ीना को हमेशा हम जमा के साथ मिलाएंगे, प्लूरल के साथ मिलाएंगे, जिन्होंने। ओके, अल्लज़ीना का मतलब क्या है? जिन लोगों ने, जिन्होंने। दोनों तर्जुमे करके देखें, जो मुनासिब लगे उसे फ़ाइनल करेंगे और इसी तरह प्रैक्टिस करें। देखें अब जुमले आ गए, पूरे पूरे आयतों के हिस्से हैं। अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कज़्ज़बू झुटलाया, शुअयबन शुअयब अलैहिस्सलाम को, अलैहिस्सलाम ज़रूर कहना है क्योंकि ये नबी का नाम है। जिन लोगों ने शुअयब अलैहिस्सलाम को झुटलाया। वल्लज़ीना वाव का मतलब और, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, अमिलुस्सय्यिआत बुरे काम किए, बुरे अमल किए, जिन लोगों ने बुरे अमाल किए। इन्ना, अब एक और लफ्ज़ आ गया, बेशक। इन्नल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात
اسی طرح انا ہر ایک لفظ کے ساتھ لگا سکتے ہیں. پہلے تو الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، آمنو، ہاں جی اب یہاں جن لوگوں نے ایمان لایا غلط ہو جائے گا. یہاں پر ہم الذین کے معنی استعمال کیا کریں گے؟ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا. ٹھیک. پھر ہے الذین کذبوا، جنہوں نے جھوٹ کہا، جن لوگوں نے جھوٹ کہا، اللہ و رسولہ، اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جن لوگوں نے جھوٹ کہا اللہ سے اور رسولہ، اور اس کے رسول سے. پورا جملہ یہ بنے گا. الذین صبروا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، عملوا الصالحات، نیک اعمال کیے. آخری جملہ ہے الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ، اللہ نے، ولدا، بیٹا. جن لوگوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا. جی امید ہے یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان کی آیتوں کی پریکٹس کیجئے. مزید آیتیں بھی آپ کو مل جائیں گی. قرآن پاک کھولیں، اس میں سے بھی ڈھونڈیں، اور جس کو مزید آیتوں کی ضرورت ہے وہ مجھے کہہ سکتا ہے، میں اسے سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. اگلا لفظ ہے اولئک. اب الذین سے ہمارا جملہ بڑا ہوا تھا، اب یہ اولئک سے، اولئک الذین سے بھی پہلے لگائیں گے. اس کا مطلب ہے یہی یا انہی. اولئک الذین، پھر آگے جمع کے ہی الفاظ آئیں گے. اولئک بھی جمع کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یا ان ہی لوگوں نے. اس کا مطلب ایسے بنے گا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یا پھر ان ہی لوگوں نے کیا کیا. آگے ہم جمع کا جو ہے وہ الفاظ لگائیں گے، ورب لگائیں گے، فعل لگائیں گے، جسے کہتے ہیں فعل ماضی. جمع جو بنائی تھی کیسے بناتے ہیں؟ جیسے کفروا، قتلوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سجدہ کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا. اس طرح آپ کا جملہ بڑا ہوتا جائے گا. عربی آتی جا رہی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو. جی آیتیں دیکھتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، اصحاب مانے ہوتا ہے والے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، یا جہنم والے بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا، سچ کہا. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یوں بولیں آپ اس کا جملہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ ہیں متقین. اللہ سے ڈرنے والوں کو کہتے ہیں متقین. یہی لوگ ہیں وہ متقین. اولئک الذین اشتروا، اچھا جی کیا ہوا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے. یہ با جو ہے نا اس کا مطلب ہوگا بدلے. کبھی ہوتا ہے اس کے معنی وجہ، کبھی معنی ہوتے ہیں سے، لیکن کبھی کبھی اس کے معنی نہیں بھی ہوتے جملے میں. اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے. والعذاب، اور عذاب، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے. اولئک چوتھا ہے یہ، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی
حیات الدنیا، حیات کہتے ہیں زندگی کو، دنیا کی زندگی، بالآخرہ آخرت کے بدلے۔ اگلی آیت اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ ٹھیک ہے، اب سب مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اگلا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ فلاح پانے والے، ہم کا معنی وہ ہوتا ہے، یہی ہیں وہ فلاح پانے والے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی ہیں وہ خسارہ پانے والے۔ اگر آپ وہ نہیں بولیں گے نا پھر بھی جملہ صحیح ہے، یہی ہیں خسارہ پانے والے، یہی ہیں فلاح پانے والے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہی میں جو ہے نا وہ ہم کا مطلب بھی سمجھو آ گیا۔ پھر ہے اولئک ھم المہتدون، مہتدون مطلب ہدایت پانے والے، یہی ہیں وہ ہدایت پانے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے یا سچ بولنے والے۔ اولئک ھم المتقون، اور یہی ہیں وہ متقی لوگ، یا یہی لوگ ہیں متقی۔ اولئک ھم الضالون، اور یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے۔ ٹھیک، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، اور یہی لوگ ہیں سچے، اور یہی لوگ ہیں متقین، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور آخر میں ہے اور یہی لوگ ہیں گمراہ۔ اب ہم کا مطلب میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہی لوگوں میں چھپا ہوا ہے، اگر آپ الگ سے کہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کہتے تو بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔